اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں اور برگزیدہ بندوں کی نسبتیں اس قدر عزیز ہیں کہ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ارکان قرار دے دیا، اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو رب کائنات نے عبادت قرار دے دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حج کیا ہے؟ جس طرح ہم دیگر عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور و وظائف کرتے ہیں، حج ان سے بالکل مختلف ہے۔ حج کیا ہے؟ احرام باندھ لیا جائے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، میدان عرفات میں حاضر ہونا ہے، میدان مزدلفہ میں جانا ہے، میدان منا میں جانا ہے، صفا مروہ کے چکر لگانے ہیں، یہی تو حج ہے۔ اور حج اللہ رب العزت کے محبوب بندوں، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کی اداؤں کو اپنا لینے کا نام حج ہے۔ جو انہوں نے اضطراری طور پر ان سے کسی وقت میں کوئی فعل سرزد ہوا، کسی فعل کا صدور ہوا اور رب کائنات کو ان کا وہ عمل اس قدر پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کے اس عمل کو حج کا رکن قرار دے دیا۔ اب حج میں جو سب سے پہلا کام حاجی کرتا ہے وہ احرام باندھنا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنا علاقائی فیشن کے مطابق سلا ہوا قیمتی لباس اتار کر پھینک دیتا ہے اور دو سادہ انسلی ہوئی چادریں کو پہن لیتا ہے جسے ہم احرام کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادا ہے۔ جب دونوں باپ بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو دونوں باپ بیٹا نے دو سادہ چادریں زیب تن کر رکھی اور رب کائنات کو اپنے ان محبوب بندوں کی یہ ادا، اپنے ان محبوب بندوں کا وہ دو سادہ چادریں زیب تن کرنا اس قدر پسند آیا کہ ان کی اس ادا کو حج کا رکن قرار دے دیا۔ اور جب تک حاجی احرام نہیں باندھ لیتا، جب تک حاجی دو انسلی ہوئی سادہ چادریں زیب تن نہیں کر لیتا تو اس کا حج شروع ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح حج کا جو بنیادی رکن ہے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں حاضر ہونا، وہاں پر جو دیگر اعمال کیے جاتے ہیں، خطبہ سنا جاتا ہے حج کا، وہ فرض درجے کے نہیں ہیں۔ دیگر اعمال وہ واجبات یا سنت یا مستحب درجے کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن میدان عرفات میں صرف حاضر ہونا یہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور عرفات کا معنی کیا ہے؟ عرفات کا مطلب ہے پہچاننا، اور یہ ہمارے بابا جان اور ہماری اماں جان جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا سلام اللہ علیہا کی ادا ہے۔ جب جنت سے نکلنے کے بعد طویل عرصہ کی جدائی کے بعد دونوں کا ملاپ جب ہوا تو میدان عرفات میں ہوا، تو ان کی وہ ادا اللہ کو اس قدر پسند آ گئی کہ رب کائنات نے حج کا لازمی رکن قرار دے دیا میدان عرفات میں حاضر ہونا۔ اور اس میدان کو میدان عرفات کہاں کیوں جاتا ہے؟ جب طویل جدائی کے بعد اماں جی حوا سلام اللہ علیہا اور بابا جی آدم علیہ السلام ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچان بھی لیتے ہیں۔
جبکہ یہاں پر کوئی آدمی ہمیں 20-25 سال کے بعد ملتا ہے تو ہماری پہچان میں وہ نہیں آتا. وہ تو بہت زیادہ طویل جدائی تھی. طویل عرصہ کی جدائی کے بعد جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں. اسی مناسبت سے اس میدان کا نام بھی میدان عرفات رکھ دیا گیا. اسی طرح میدان مینا کے اندر قربانی کا عظیم اجتماع ہے. وہ قربانی کا عظیم اجتماع یہ بھی حج کا ایک لازمی رکن ہے. اور یہ رکن جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ادا ہے. حکم خداوندی کے مطابق جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو وہ قربانی جو اللہ کے رضا کے لیے تھی وہ قربانی میدان مینا میں طے ہوئی. قربانی کا وہ عمل میدان مینا کے اندر ہوا اور آج بھی اور قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس ادا کو رب کائنات نے حج کا رکن قرار دے دیا. اور حاجی لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیلی کو زندہ اور جاوید کرتے ہیں. اسی طرح میدان مینا کے اندر حاجی لوگ پتھروں کے بنے ہوئے ستونوں کو کنکر مارتے ہیں. یہ بھی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے. اب ہیں تو وہ پتھر کے ستون پتھر کے پیلر بنے ہوئے ہیں اور ان کو شیطان سمجھ کر کنکر مارے جاتے ہیں اور اس کو حج کا رکن قرار دیا جاتا ہے. اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے. اور یہ ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے میدان مینا میں لے جا رہے ہیں تو شیطان کو بڑی تکلیف تھی اس بات پر. اس نے سر توڑ کوشش کی کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اس عمل سے باز آ جائیں. جس کام کا ارادہ کر رکھا ہے اس سے باز آ جائیں. پہلے انہوں نے اماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہا کو جا کر برگلانے کی کوشش کی, وہاں سے ناکام ہوا. پھر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو برگلانے کی سر توڑ کوشش کی. ان کو بتایا کہ تیرا باپ تجھے قتل کرنے کے ارادے سے لے جا رہا ہے. وہاں سے بھی ناکام ہوا. جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اگر رب کائنات میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے تو ایک جان کیا اگر ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. تو شیطان جب وہاں سے بھی ناکام ہو گیا تو اس نے آخری کوشش جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کی. ان کو برگلانے کی کوشش کی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو. کبھی کسی باپ نے بیٹے کا بھی قتل کیا تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے کنکر اٹھا کر شیطان کو دے مارے. اور رب کائنات کو اپنے اس برگزیدہ بندے کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ ان کی اس ادا کو حج کا رکن قرار دے دیا. ان کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا. اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حکم یہ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں اکڑ اکڑ کر چلنا ہے.
پہلے 3 چکروں میں کندھے مٹکا مٹکا کر چلنا ہے، حالانکہ عام حالات میں شریعت اسلامیہ اکڑ کر چلنے سے منع فرماتی ہے۔ اکڑ کر چلنے کو تکبر اور غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے دین اسلام کے اندر۔ رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور نرمی سے چلتے ہیں، جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر غرور و تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، لیکن وہاں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حکم یہ ہے کہ پہلے 3 چکر ذرا اکڑ اکڑ کر چلیں۔ ان 3 چکروں کو رمل کہا جاتا ہے، اور یہ ادا نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کی ادا ہے۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد صحابہ کرام نے مسلسل جہاد کیے، مسلسل جنگیں لڑنا پڑی، دین اسلام ایسے غالب نہیں ہوا۔ صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، قربان جائیں ان ہستیوں پر۔ ہمیں تو غالب شدہ دین مل گیا نا، تو مسلسل جہاد کرتے ہوئے، مسلسل مصیبتوں اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے صحابہ کرام کے جسم دبلے اور کمزور پڑ گئے، اور جب کافی لمبے عرصہ کے بعد مکہ میں عمرہ کی غرض سے آئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، تو کفار و مشرکین نے طعنہ زنی شروع کر دی۔ کفار و مشرکین نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ لوگ جب ہمارے مذہب میں تھے، جب اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھے تو بڑے صحت اور تندرست و توانا تھے، ان کے جسم موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ جیسے انہوں نے دین اسلام قبول کیا ہے، ان کے اندر تو کمزوری کے آثار پیدا ہو چکے ہیں، کمزوری واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے، ان کی حالت کہیں ابتر ہو چکی ہے، ان سے صحیح ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ تو انہوں نے اس طرح کی طعنہ زنی شروع کر دی۔ جب حضور علیہ السلام کو کفار و مشرکین کی طعنہ زنی کا علم ہوا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اے میرے صحابہ، طواف میں ذرا اکڑ اکڑ کر چلنا شروع کر دیں، طواف میں ذرا کندھے مٹکا مٹکا کر چلنا شروع کر دیں، تاکہ ان کی باتیں غلط ثابت ہو جائیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم کمزور نہیں پڑے، ہمارے جسموں میں ابھی بھی جان باقی ہے، ہم کمزور بالکل نہیں پڑے۔ حالانکہ وہ اضطراری طور پر تھا، وہ صرف جز وقتی تھا، اور اب تو مکہ فتح ہوئے بھی صدیاں بیت گئیں، دین اسلام کو غالب ہوئے بھی صدیاں بیت گئیں، لیکن خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حکم یہی ہے کہ پہلے 3 چکر اکڑ اکڑ کر چلا جائے، کیونکہ رب کائنات کو اپنے ان برگزیدہ بندوں کی ادا اس قدر پسند آ گئی کہ ان کی اس ادا کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا۔ اور جب تک خانہ کعبہ کے طواف میں اکڑ اکڑ کر نہیں چلا جاتا تو طواف مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح حج کے اندر ایک رکن ہے، یعنی طواف کے بعد حکم یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کی جائے۔ خانہ کعبہ حرم شریف کے اس مقام پر ایک جگہ ہے، حرم شریف کے سائڈ پہ ایک جگہ ہے جسے ہم مقام ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ اس مقام پر جہاں پر اللہ کے برگزیدہ بندے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، اس جگہ پر نماز ادا کی جائے۔ اور باقاعدہ قرآن مجید کے اندر حکم ہے رب کائنات کا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جس جگہ پر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، اس جگہ کو جائے نماز بناؤ، اس جگہ پر جا کر نماز پڑھو، اور جب تک وہاں پر نماز ادا نہیں کر لی جاتی طواف مکمل نہیں ہوتا۔
اسی طرح حج کا ایک رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، اور یہ ادا اماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہا کی ادا ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی ادا ہے۔ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان کی ادا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ اور اپنی زوجہ محترمہ جناب سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کو ایک وادی میں، تنہا وادی میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ کھانے پینے کا مختصر سا سامان ہے، اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابھی تک دودھ پیتے بچے ہیں۔ وہ کھانے پینے کا مختصر سا سامان ختم ہو گیا، گرمی کی شدت ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت ہوئی، پیاس نے ستایا۔ جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب پیاس کی وجہ سے رونے لگ پڑے تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، اماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہا کی ممتا تڑپ اٹھی، اور پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف جا رہی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی کی طرف جا رہی ہیں، اور کبھی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی ہیں۔ ماں کو یہ ڈر بھی ہے کہ میری غیر موجودگی میں میرے لال کو کوئی بھیڑیا اٹھا کر نہ لے جائے، یعنی توجہ ادھر بھی ہے، لیکن ماں کی ممتا تڑپ رہی ہے، بچے کو پیاس کی شدت ہے، تو پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف جاتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی کی طرف جاتی ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے 7 چکر لگائے دونوں پہاڑیوں کے دوران۔ تو رب کائنات کو اپنی اس محبوب بندی کی ادا اس قدر پسند آ گئی کہ اپنی اس بندی حاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کو رب کائنات نے حج کا رکن قرار دے دیا، اور اپنی اس بندی کی ادا کو قیامت تک جاری و ساری فرما دیا۔ اور جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا 7ویں چکر کے بعد جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے زمین پر، تو جس جگہ پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، جسے ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہ بھی جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے رب کائنات نے وہ پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اور اس پانی میں اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھ دی ہے، اور وہ چشمہ تب سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی اداؤں پر عمل کر لینے کا نام حج ہے۔ رب کائنات ہمیں بھی حج بیت اللہ با ادب طور پر نصیب فرمائے۔